علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نور عین صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کہ شاہ رخ خان جو کہ مسلمان ہے وہ کسی مزار پہ سجدے کر رہا ہے اور مجاور اس کی مدد کر رہا ہے۔ ویڈیو آپ کو بھیج رہی ہوں، آپ خود بھی دیکھ لیں اور بتائیں کہ غیر اللہ کو سجدے کرنا جائز ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو دکھایا تو اس نے کہا آدم علیہ السلام بھی غیر اللہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ جائز ہے۔ پلیز جواب مدلل دیں۔ تو محترمہ نور عین صاحبہ، آپ کے بھائی نے جو کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں، تو وہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے کہ یہ کام کرو ہمارے لیے جائز ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے تو ہمارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ سجدے کی نوعیت کیا تھی، حیت کیا تھی، فزیکلی رہا ہے کس طرح رہا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال لیکن ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے دین میں بھی سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے۔ سجدہ تعظیمی الگ ہے اور سجدہ عبادت الگ ہے، اس کو سجدہ تعبدی بھی کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے اور اس نیت سے سجدہ کر رہا ہے کہ میں اس کو عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہوں، ثواب کی نیت سے سجدہ کر رہا ہوں، تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن وہی سجدہ اگر وہ تعظیم کی نیت سے کرتا ہے کہ میں اسے اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ بڑے ہیں، ادب و تعظیم کے قابل ہیں اور احتراماً میں ان کو سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ بھی ہمارے دین میں یعنی دین اسلام میں حرام ہے۔ تو اگر کوئی جا کر مزار پہ سجدہ کر رہا ہے اور وہ سجدہ تعظیمی بھی کر رہا ہے تب بھی حرام ہے، اور سجدہ عبادت کر رہا ہو تو پھر تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ کے بھائی نے جو کہا تو میں نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، اور دوسری بات ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، حیت کیا تھی، اس کا پتہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماضی کے انبیاء کرام کے دینوں میں بہت سارے انبیاء کرام کے دین میں سجدہ تعظیمی جائز رہی ہے۔ ان تمام باتوں کو چھوڑیں، ابھی ہم چونکہ آخری نبی کے امتی ہیں اور ہمارے پیارے نبی نے اس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے کسی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی جاتے ہیں کسی علاقے میں جہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آگے اللہ کے نبی کے خدمت میں آیا اور آ کر غالباً سجدہ کیا یا سجدے کی اجازت مانگی کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو ان سے بہت بڑے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا کہ آج مجھے سجدہ کرو گے، کل کو جب میں پردہ فرما جاؤں گا تو کیا میرے مزار پہ جا کے سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ سجدہ تعظیمی ہو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تعبدی تو کبھی کسی دین میں جائز نہیں رہا ہے اول سے لے کے آخر تک، لیکن سجدہ تعظیمی ماضی میں جائز رہا ہے، لیکن ہمارے دین میں بالکل یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اب اللہ کے پیارے نبی نے سختی سے منع کیا کہ اگر کسی کو سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا اپنے بعد تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جا کر شاہ رخ خان صاحب مزار پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو شاہ رخ خان صاحب کوئی اسلامی اسکالر تو ہے نہیں، شاہ رخ خان صاحب کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے ہمارے لیے علم فکر ہوتا کہ یہ شخص جا کر سجدہ کر رہا ہے، لہذا اس کو دیکھ کر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوں گے، سجدہ کریں گے، کفر اور شرک کا ارتکاب کریں گے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں بہرحال ہم اس کی اس صورت میں یہ مذمت کرتے اور آج بھی ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے شخص جو کہ ٹوٹلی دنیا دار ہو، جس کے گھر میں اس کی وائف ہندو نہیں ہو، جس کے بچے اسلام کو کم اور ہندو رسم و رواج کو زیادہ فالو کرتے ہوں، اب ایسی صورت میں ایسے شخص کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ اب یہ جا کر مزار پہ سجدہ کرے یا جا کر کسی بت کے آگے سجدہ کرے، ایسے شخص کا ہم دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی فالو کرتا ہے تو کر لے، لیکن اگر دینی اعتبار سے اس کو اگر فالو کرے گا کہ اس نے جا کے مزار پہ سجدہ کیا ہے، ہم بھی جا کر سکتے ہیں، غالباً یہ جائز ہے، ایسا کچھ نہیں، ہمارے یہاں حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے تو کفر ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے بھائی نے جو کہا کہ ان کے دین میں جائز رہا، تو ذرا یہ بھی دیکھیں، ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دین میں آدم علیہ السلام کے دین میں، آدم علیہ السلام کے بعد کے دین میں جائز رہا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ماں حوا اور آدم علیہ السلام کے اس سے جو بچے ہوئے ان تمام بچوں میں آپس میں وہ بھائی بہن تھے، تو آپس میں بھائی بہنوں میں شادی ہو رہی تھی، اس لیے کہ
دنیا کو قائم کرنا تھا اور دنیا میں انسانوں کی بقا کے لیے وہی ذریعہ موجود تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھائی بہنوں کے درمیان رشتہ قائم کرنا جائز قرار دیا تھا۔ جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے یا آپ اپنے بھائی سے پوچھیں کہ آدم علیہ السلام کے دین میں تو بھائی بہنوں کے درمیان شادی کرنا جائز تھا، تو کیا ابھی بھی اس کو دلیل بنا کر کوئی اپنی بہن سے شادی کرنا چاہے گا یا کوئی بہن اپنے بھائی سے شادی کرنا چاہے گی؟ بالکل نہیں کرنا چاہے گی۔ اس وقت بالکل حرام ہے، اس وقت جائز تھا، وہ ضرورت تھی، وہ دنیاوی اعتبار سے اس کا تقاضا تھا، انسانوں کی بقا کے لیے، انسانوں کی نشو و نما کے لیے، انسانوں کی پیدائش کے لیے اس کی ضرورت تھی، تو ایسا ہوا۔ لیکن شاہ رخ خان نے جو کیا ہے، آپ اس پر ذرا غور کریں کہ شاہ رخ خان کو حرام حلال سے کوئی اس سے اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جو شادی کر رکھی ہے وہ غوری نامی خاتون سے، دلی کے رہنے والی، تقریباً 30 سال سے کوئی اس کے ساتھ اپنی زندگانی کر رکھا ہے، زندگی گزار رکھا ہے، اور وہ ہندونی ہے اور یہ مسلمان ہے، تو غیر مسلم سے جو مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اس سے تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو۔ تو واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مشرکہ ہے، خوبصورت ہے، دنیاوی اعتبار سے مالدار ہے، خاندانی اعتبار سے بڑی ہے، لیکن وہ ہے مشرکہ، شرک کرتی ہے، ہندوؤں کی پوجا پاٹ کرتی ہے، غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتی ہے، ایسی عورت چاہے وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی عورت ہے کہ جو کہ دوسرے کی باندھی ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس مشرکہ سے بہتر یہ ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اس وجہ سے کہ وہ مشرکہ ہے۔ تو اس سے شاہ رخ خان صاحب نے تو مشرکہ سے شادی کر رکھی ہے، تو ان کے دین ایمان کا تو کوئی بھروسہ نہیں، پھر ان کے بچے دین میں گئے یا ہندو رسم و رواج میں گئے، اور جیسا کہ بقول ان کے وائف کے کہ ہمارے بچے زیادہ تر یہ ہندوانہ رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر شاہ رخ خان صاحب کے دین ایمان کی پہلے فکر کریں کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس کے عمل سے اگر کوئی جاہل ہی متاثر ہوگا، تھوڑا سا بھی اگر اس کو دین اسلام کا علم ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کر شاہ رخ خان صاحب نے جا کے سجدہ کر لیا ہے تو وہ بھی جا کر مزار پہ سجدہ کرے گا، یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں، شاہ رخ خان صاحب کے پہناوے اوڑھاوے کی لوگ نقالی تو کرتے گئے، لیکن عام طریقے سے مسلمان اس بات کی نقالی نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے اس بات کے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ نیچے لائن میں نے آپ کے سوال کو مکمل نہیں پڑھا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے کہا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے مسلمان متاثر ہوں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے سوجھ بوجھ عطا کہ وہ کبھی بھی اس کے اس مشرکانہ حرکات و سکنات سے وہ کبھی متاثر نہیں ہوگا کہ اس نے ہندونی سے شادی کی ہے تو مسلمان جا کے ہندونی سے شادی کریں، یہ وہی کرے گا جس کو بالکل دین اسلام سے کورا ہوگا یا دین اسلام سے کوئی غرض و غایت نہیں ہوگی۔ اور شاہ رخ خان صاحب چونکہ دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا فگر ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اس کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ ہندو بن کر رہے یا مسلمان بن کر رہے۔ لیکن میری تو درخواست یہی ہے کہ آپ کو ہندوؤں سے اتنی زیادہ انسیت ہے، محبت ہے، ان کی خواتین سے محبت ہے، تو پھر آپ برملا اعلان کرو، نہیں کہو کہ میں مسلمان ہوں اور اس طرح سیدھے سادھے مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو، بلکہ اللہ اعلان کہو کہ میں چونکہ ہندو سے رسم و رواج سے متاثر ہوں اس لیے میں ہندو مذہب کو اختیار کرتا ہوں، تاکہ مسلمان فتنے میں نہ پڑیں، مسلمانوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ یہ مسلمان ہو کر ایسا کر رہا ہے، تو شاید ہمارے لیے بھی یہ بات جائز ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ یہ ویڈیو آپ بھی دیکھ لیں کہ اس نے اس کے اندر کس طرح سے جا کر مزار پہ سجدے کیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فريضة على كل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔